نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، پھر حضور نے ان کی بیٹی کا تذکرہ فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، شادی کی، تو فرمایا ان کے لیے انہوں نے بہت بڑا اپنے شایان شان جہیز کا انتظام کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان اللہ کے انبیاء میں سے ہیں جن کی حکومت اس پوری زمین پر رہی ہے۔ انہوں نے جہیز کا انتظام کیا، اور اپنے داماد کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ انہوں نے ایک تاج تیار کروایا، داماد کے لیے تاج تیار کروایا، اور اس میں 700 بہت قیمتی موتی جو تھے، لال اور جواہر جو تھے، وہ اس کے اندر جڑے گئے۔ سبحان اللہ، 700 موتی جو ہیں اور لال اور جواہرات اس جو ہے تاج کے اندر جڑے گئے، اس کے اندر لگائے گئے۔ میرے آقا نے جب ذکر فرمایا، اس مجلس اور اس محفل کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ وہ تذکرہ، وہ ذکر، وہ بات حضرت علی المرتضیٰ نے بھی سنی، سن کر گھر واپس آئے۔ حضرت خاتون جنت نے پوچھا کہ آج ابا جان نے کیا بات سنائی ہے، آج ابا جان نے دین کی کوئی بات، حضور نے کوئی تذکرہ کیا ہو، آپ مجھے بھی سنائیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج آقا علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی بیٹی کی شادی کی بات سنائی ہے۔ خاتون جنت نے کہا، توجہ ہے جی، خاتون جنت نے کہا کہ مجھے بھی سنائیں کہ ابا جان نے کیا بات سنائی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ آقا نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا بہت بڑا جہیز تیار کیا، اور اس جہیز کے ساتھ ساتھ اپنے داماد کے لیے ایک بہت ہی قیمتی انہوں نے تاج جو ہے وہ تیار کروایا۔ اور یہ بات کر کے حضرت علی المرتضیٰ خاموش ہو گئے، لیکن خاتون جنت کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید میرے خامند یہ سوچتے ہوں کہ حضور نے تو اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دیا۔ اور جہاں پر یہ بات میں یہ بھی ضرور عرض کر دوں کہ اس بات سے یہ نہ سمجھیے گا کہ اتنا زیادہ جہیز دینا ضروری اور جائز ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہے، ہر نبی کی شریعت الگ تھی، ہر نبی کی شریعت الگ ہے۔ ہمارے لیے سادگی کا حکم ہے، اس لیے میرے آقا اگر چاہتے تو حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے آپ کیا کچھ نہیں دے سکتے تھے، سارا کچھ ہو سکتا تھا، لیکن حضور نے سادگی اپنا کر مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ سبق دیا ہے کہ یہ جب شادی کا موقع آئے، جب بیٹی کو بیاہنا ہو تو اس طرح سادگی اختیار کرو گے تو زندگی آسان رہے گی، جس کو ہم نے چھوڑ کر اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا۔ تو اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کے جہیز کی بات سن کر اپنے اس جہیز کو جائز یا اچھا یا بہتر اس پر فخر نہ کرنا، بلکہ یہ تو وبال بن گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اسی کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت خاتون جنت نے جب سنا، حضرت علی المرتضیٰ نے بتایا کہ حضور نے تذکرہ کیا ہے اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے داماد کے لیے ایک بہت قیمتی تاج تیار کروایا تھا، اس میں 700 موتی جواہر اور لال لگے ہوئے تھے، اور وہ اس زمانے کے نایاب ترین موتی تھے۔ جب یہ ذکر کیا، آپ نے دل میں سوچا کہ میرے خامن کے دل میں ہو سکتا ہے کہ خیال آیا ہو کہ میرے حصے میں تو کچھ نہیں آیا، حضور نے تو اپنی بیٹی کو، داماد کو کچھ نہیں دیا۔ یہاں تو صبر کا جو ہے درس دیا گیا، یہاں تو صبر کا کہا گیا، یہاں تو سادگی اپنانے کو کہا گیا، یہاں تو حضور علیہ السلام خود سادگی اپناتے ہیں، آقا نے خود سادگی اختیار کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، ایک چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آقا علیہ السلام جب اٹھ کر بیٹھے تو حضور کے پہلو کے اوپر اس چٹائی کے نشان جو ہے وہ بنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رونے لگے، اور روتے ہوئے جب ان کی ہچکی
بند گئی، آنسو رکنے نہ پائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے عمر تمہیں کس بات نے رلا دیا ہے، کون سی بات ہو گئی کہ اتنے رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ دو جہاں کے مالک ہیں اور اتنی سادگی ہے، ایک طرف دیکھتے ہیں کہ ریشم ہے، ایک طرف جو ہے شہنشاہی انداز ہے، ایک طرف مال و دولت کے ڈھیر ہے، اور آپ دونوں جہاں کے مالک ہو کر اتنی سادگی اختیار کرتے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ ہے، یہ درس ہے۔ اچھا وقت گزرتا رہا اور حضرت خاتون جنت کا وصال ہوا۔ آپ کا وصال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، اور حضور کے وصال کے بعد سب سے پہلے وصال آپ کا ہوا حضور کے خاندان میں سے۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صدیق اکبر نے پڑھائی، اور شرم و حیا کی آپ اتنی پیکر ہیں کہ اپنے وصال سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ ذکر کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے۔ ایک وہ خاتون کہ جس نے حبشہ کے اندر دیکھا تھا کہ لوگ وہاں پر چارپائی کے اوپر یہ جو کھجور کی چھڑی ہوتی ہے، اس چھڑی کو ٹیڑھا کر کے لگا دیتے تھے، اس طرح کر کے گولائی جس طرح کمان ہوتی ہے، اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے تو اس پر کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ تو جب حضرت خاتون جنت کو کر کے دکھایا، فرمایا کہ اگر دن کے وقت میرا جنازہ اٹھایا جائے تو اس طرح چھڑیاں لگا کر اوپر کپڑا ڈالا جائے تاکہ میرا جسم کسی پر ظاہر نہ ہو سکے۔ شرم و حیا کی پیکر۔ تو حضرت خاتون جنت کا وصال ہوا، اس دنیا سے آپ رخصت ہو گئے۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد ایک دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھی۔ خواب کے اندر حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا کہ جنت ہے اور جنت کا محل ہے، اور حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا آپ تشریف فرما ہے، خاتون جنت تشریف فرما ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ دیکھ رہے کہ ہر طرف حوریں نظر آتی ہیں، ہر طرف نوکر اور غلام کا انداز جیسے ہوتا ہے، جنت میں انداز تو کچھ اور ہے، تو اس طرح موجود ہیں۔ ایک بڑی خوبرو خاتون ہے، جوان ہے، ہاتھ کے اندر اس طرح تھال اٹھائے ہوئے ہے اور سر کو جھکائے ہوئے، اس طرح اٹھا کے سر کو جھکا کے کھڑی ہے۔ نظر ایسے آتا ہے کہ جس طرح اشارے کی منتظر ہوں، جواب کی منتظر ہوں کہ اشارہ ملے، اجازت ملے تو میں اپنا کام کروں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا، دیکھتے رہ گئے۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد حضرت خاتون جنت سے اب پوچھ لیا کہ اے فاطمہ، اے میری زوجہ، ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ کیا ماحول ہے؟ حضرت خاتون جنت نے کہا کہ اے میرے سرتاج، جب دنیا کے اندر آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا تذکرہ سنا تھا، سن کر مجھے بتایا تھا، اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ کہیں آپ یہ نہ سوچتے ہوں کہ حضور نے تو اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دیا، اپنے داماد کو کچھ نہیں دیا، اس لیے میرے دل میں خیال آیا تھا اب جو ہے اس دنیا سے جانے کے بعد میں جب جنت میں پہنچی ہوں تو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے اور مجھے بھی دکھا دیا ہے کہ جہاں دنیا کے اندر جس کی اتنی شان تھی، کہ جس کا اتنا جہیز تھا کہ پوری دنیا حیران تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنا بڑا جہیز دیا اور داماد کو اتنا بڑا قیمتی تحفہ دیا اور اس کو تاج عطا کر دیا۔ فرمایا جی حضرت سلیمان کی وہی بیٹی ہے جو میری خدمت میں موجود رہتی ہے اور اس انتظار میں رہتی ہے کہ میں اجازت دوں تو وہ موتی اور یہ چیزیں میرے قدموں پر نچھاور کر دے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے، اللہ نے جس کو میری خدمت کے لیے معمور کر دیا ہے۔ اگر دنیا کے اندر ظاہراً کچھ پریشانی تھی، کچھ آزمائش اور صبر تھا، تو جنت کے اندر اللہ نے مقام بھی اتنا عطا کیا ہے